حضرت دکان پر گاہک نہیں آتے اور دکان پر رش لگ جائے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ ایک تعداد ہے جو وظائف سے دور ہے، جی، جنہیں وظیفہ پڑھنا نہیں ہے، محنت کرنی نہیں ہے، اور انہیں مطلب بغیر محنت کی، اچھا عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ جس سے دکان کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے نا کاروبار کا، تو بندہ پہلے ظاہر سے وہم کرنا بھی نہیں چاہیے، میں یہ بھی نہیں بول رہا کہ وہم کرے، لیکن اسباب پہ غور ضرور کرے۔ بالکل صحیح۔ وہ بولے گا یار اصل میں نا ابھی ذرا سردیاں پڑ رہی ہیں اس لیے مارکیٹ میں رش کم ہے، آج چھٹی کا دن ہے نا اور اتنے دن بعد مارکیٹ کھلی، نہیں بھائی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے نظر بد لگ گئی ہو، چاہے کوئی مخالفت کر رہا ہے، اور دکان پر یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے حافظ صاحب کہ لوگ ہمارے پاس آئے کہا کہ مارکیٹ میں ادھر ادھر کسٹمر نظر آ رہے ہیں، ہماری دکان پہ نہیں چڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات یہاں تک نوبت آئی کہ کسٹمر آ کے بولتا ہے کہ ہم کل آئے تھے مارکیٹ میں، آپ کی دکان تو بند تھی، انہوں نے کہا نہیں جی ہماری دکان تو کھلی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کی سچویشن بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اچھا یہ آیت پوری نہیں پڑھنی ہے، یہ آیت جہاں تک پڑھنی ہے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، لیکن اس آیت کے بعد آپ نے 4 مقدس جو رسول فرشتے ہیں ان کے نام لینے ہیں، اور ترتیب یہی ہوگی جو میں بتا رہا ہوں کہ جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان چاروں کے نام لینے ہیں۔ آیت نمبر 165 کون سی ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، بڑی مشہور آیت ہے۔ اچھا پوری نہیں پڑھنی ہے، صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اچھا یہ الفاظ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں اللہ رب العالمین نے جتنے حروف اتارے نا قرآن میں، جتنے آیتیں اتاری ہیں، یہ جملے بنے ہیں حروف سے مل کر۔ یہ بہت مشکل بات ہے جو میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں ناظرین کو آسان کر کے ان کے گوشے گزار کر سکوں۔ جتنے حروف ہیں ان ہر حرف کا الگ موکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا موکل کی جب بات آتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن موکل ہوتا ہے، جن موکل نہیں ہوتا، جن مددگار ہوتا ہے موکل کا۔ صحیح۔ موکل فرشتے ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ نے ملک الموت کو موت پر مقرر کیا ہے، صحیح، موکل کیا ہے۔ تو فرشتے در حقیقت موکل ہوتے ہیں، اور ان موکلوں کی جماعتیں ہوتی ہیں، فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا وہ ذرے اڑاتے ہیں، ہواؤں کو لے کر آتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، سورج کو چلاتے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر حرف کا الگ موکل رکھا ہے۔ صحیح۔ الف کا الگ موکل ہے، با کا الگ ہے، تا کا الگ ہے، سا کا الگ ہے، یا تک جتنے حروف ہیں ہر حرف کے موکل ہیں۔ اب ان حروف کو جب ملایا جاتا ہے تو جملے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جملوں سے پھر یہ موکل کی ایک جماعت بنتی ہے۔ مثلا ہم کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح ہے؟ بسم اللہ شریف ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب آپ تو خود حافظ قرآن ہیں، اور جتنے ہمارے خواتین حضرات جو سن رہے ہیں ان میں کئی حافظ قرآن ہوں گے۔ یہ قرآن کی پوری آیت نہیں ہے۔ پوری آیت کیا ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن آقا دو جہاں نے جو موکلوں کی جماعت تھی نا، جو برکت دینے والی تھی، صرف وہ الفاظ اٹھائے اور اپنی امت کو تعلیم فرمایا، فرمایا بسم اللہ۔ اسی طرح سفر کی دعا پڑھتے ہیں، یہ تقریباً کم و بیش کے 1.25 آیتیں ہیں۔ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا، یہ اصل تو آیت یہ نا پوری، لیکن آقا دو جہاں نے صرف وہ الفاظ بیان فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له، اصل یہ حروف مل کے وہ جماعت بنی کہ جو آپ کو سفر میں حفاظت کریں گے۔ تو اسی طرح اولیاء کاملین، بزرگان دین، صوفیاء کرام، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت کا حصہ ہے نا، یہ آپ کی دکان پر رش لگوائے گا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ یحبونہم، پڑھنا یہاں سے، یحبونہم سے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بس یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد کہنا ہے بحق یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، یہ اسکرین پر بھی لکھا ہوا، بعد میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ یہ جب آپ نے پورا پڑھا تو یہ ایک کہلایا۔ صحیح۔ اس کو 9 مرتبہ پڑھنا، بس چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ پڑھنا کب ہے؟ جب آپ کی آنکھ کھلے، صبح جب بھی صبح ہوتی ہے، جیسے آج کل رمضان شریف ہے تو ابھی مارکیٹس وغیرہ کھل جائیں گی تو لوگ سحری کے وقت گھر پہنچتے ہیں، پھر سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو جب آپ صبح 11 12 بجے 1 بجے جب بھی آپ اٹھتے ہیں، تو جب آپ اٹھیں تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہے۔ صحیح۔ شرط یہ ہے کہ ناپاک نہ ہو، حضرت زیادہ نہیں، صرف 1 ہفتہ پڑھ کے دیکھیں آپ۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے، صوفیاء نے فرمایا صرف گاہکوں کا رش نہیں لگے گا، بلکہ پوری مارکیٹ میں اس دکان کو جو یہ دکاندار پڑھتا ہوگا اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔